السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ دستغیب شیرازی صاحب کی کتاب قلب سلیم سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ریکارڈنگ نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 27۔ انسانی معاشرے میں برائیاں روز افزوں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی اصل علل اور اسباب سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ و فساد اور خیانت و جرم نفسیاتی عوارض کے زیر اثر ہوتا ہے۔ نفسیاتی عوارض انسان کو غیر انسانی امور پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ تخریب کاری، خون ریزی، چوری، سینہ زوری، جنسی بیراروی، فحاشی، شراب خوری، نشے کی لت، تمائلی زندگی کی تباہی، جدائی، ستمگری اور غصے کی کیفیت اور خودکشی وغیرہ، یہ تمام برائیاں نفسیاتی عارضے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بلفظ دیگر ان افعال کے ارتکاب میں انسانیت کی کمی جھلکتی ہے۔ یہ حکومتی کارندوں کا اولین فرض ہے کہ وہ نفسیاتی اصلاح کی سلسلے میں کچھ مفید اقدامات کریں۔ آج کل بدنی علاج معالجے کی بنسبت نفسیاتی علاج کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ جسمانی علاج معالجے کے لیے تو بڑے بڑے اسپتال، کلینک اور میڈیکل کالج موجود ہیں۔ ادویات کی بڑی بڑی فیکٹریوں کا اہتمام بھی ہے۔ نت نئی ادویات کی اختراع کے لیے بہت سے ادارے کوششوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ سب کی صحیح یہی ہے کہ انسان درد و آلام سے نجات پائے۔ یہ تمام امور اپنی جگہ برقرار، لیکن نفسیاتی عوارض اور اخلاقی برائیوں سے آخر روگردانی کیوں؟ انسان ہمیشہ سے نفسیاتی عوارض کے شکنجے میں مقید رہا ہے، اسی لیے موت کے منہ میں جا پہنچا ہے۔ لوگ انسانیت کو مرگ سے کیوں نہیں بچاتے، بلکہ سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر نفسیاتی صحت کو بگاڑنے کے سلسلے میں کئی طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ انسانیت اور اخلاق کا گلا گھونٹ کر معاشرے کو برائیوں کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حال ہی میں اخبارات میں یہ خبر گونجی تھی کہ سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹرز حضرات نے حسد کے علاج کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات حسد کو بھی دیگر امراض کی طرح گردانتے ہیں۔ جس طرح وہ تپیدق اور سرطان کے علاج معالجے میں جٹے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ حسد کے علاج کے لیے بھی کمر اور ہمت کس رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ حضرات کن وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ آیا اس کام میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہوگی کہ نہیں؟ بہرحال یہ ایک مثبت سوچ کی شروعات ہے۔ سالہ سال سے انسان حسد جیسے مرض سے آگاہ ہے، لیکن اس کا علاج ابھی معلوم نہیں۔ وہ ابھی اس امر سے واقف نہیں کہ گھروں کو اجاڑ دینے والی اور الہی زندگی کو جہنم بنا دینے والے اس مرض کا چارہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان اور شریعتوں کی کوششیں غیر مؤثر ہو رہی ہیں۔ اخلاقی روش بھی بے سود ثابت ہوئی۔ انسانیت اس آگ میں مسلسل جھلس رہی ہے۔ حسد حاسدوں کو آسیب کی طرح جکڑے ہوئے ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسد سرطان اور تپیدق سے بھی زیادہ مہلک بیماری ہے۔ سرطان کا مرض ایک سال میں سینکڑوں لوگوں کو ابدی نیند سلا دیتا ہے، لیکن حسد ایک لمحے میں لاکھوں انسانوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اکثر تاریخی سانحوں کا پس منظر حسد پر مبنی ہے۔ سکندر میں مگرمچھ کی سی صفت تھی، اس کی وجوہات میں غالب عنصر حسد ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے جمشید کے تخت کو نذر آتش کر دیا تھا۔ آگ کے شعلے محل کی در و دیوار سے بلند ہو رہے تھے اور سکندر یہ منظر دیکھ رہا تھا اور شراب پی رہا تھا۔ خوشی اور مسرت کے ملے جلے جذبات میں مسکرا بھی رہا تھا، گویا اس کے منہ سے حسد کی آگ نکل رہی تھی۔ یہ بات تاریخ میں ملتی ہے کہ اس کے دل میں حسد کی آگ ہمیشہ شعلہ زن رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے ظلم و ستم کا راز بھی حسد ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر بہت زیادہ حاسد تھا۔ اگر دوسروں کا لباس بھی اسے اچھا لگتا تو وہ چھین لیتا۔ وہ اتنا حاسد تھا کہ اگر وہ خوشنما لباس حاصل نہ کر سکتا تو اسے ضائع کروا دیتا۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا تھا، میں اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں پیری کو پہنچ جاؤں اور جوان لڑکے آ کر میری جانشینی سنبھال لیں۔ شعبۂ تاریخ کے ایک دانشور کا خیال ہے
کہ ہٹلر کی خونریزی کا منبع حسد ہی تھا۔ وہ آتش حسد کو تشدد کے ذریعے کم کیا کرتا تھا۔ یہ بیان روزنامہ پارس میں مورخہ 8 دیما 1348 شمسی ہجری کو چھپا تھا۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے دانشوروں کا ایک گروہ ایک نفسیاتی مسئلے پر توجہ دے رہا ہے۔ انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ حسد اور اس جیسے دیگر نفسیاتی امراض کا علاج ان کے بس سے باہر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ اگر وہ توفیق دے تو روحانی طبیب اور آسمانی کتاب سے رجوع کر کے اس کا شافی علاج کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم خود ہر نفسیاتی مرض کا علاج ہے۔ اس مقابلے میں یہ بھی تحریر ہے کہ ادیان اور شریعتوں کی تعلیمات حسد جیسے موذی مرض کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکیں۔ یہ بات الگ ہے کہ شفا کے حصول کے لیے لوگ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں، ورنہ قرآنی تعلیمات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آخر کس مسلمان نے یہ چاہا کہ وہ معرف قرآن سے آگاہی حاصل کرے، اس کے احکام پر کاربند رہے اور اپنی نفسیاتی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرے؟ اگر قرآنی تعلیمات پر پوری طرح کاربند رہا جائے تو شفا ضرور حاصل ہوگی۔ مسلمانوں میں نفسیاتی عوارض پھیلے ہوئے ہیں، وہ انحرافات کا شکار ہیں۔ اس کا سبب قرآنی احکام سے روگردانی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بے ہنگم قد و قامت کے باعث ہے، ورنہ تیرا وجود کسی کے قد سے کم نہیں۔ جسمانی صحت کے تحفظ کے لیے چند ضروری امور ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بدن سے اضافی اجزاء کم کر دیے جائیں۔ مثلاً شکم مادر میں بچہ کچھ زائد اجزاء لیے ہوتا ہے۔ ان کا فائدہ صرف شکم مادر میں ہی ہوتا ہے۔ بعد از پیدائش یہ اجزاء نقصان دہ ہو سکتے ہیں لیکن فائدہ مند نہیں۔ بچے کے بدن پر نازک سی جھلی چڑھی ہوتی ہے، اسی طرح اس کے عضو مخصوص کے سرے پر کچھ اضافی کھال ہوتی ہے جو ختنہ کے ذریعے جدا کی جاتی ہے۔ یہ اجزاء اگر بعد میں جدا نہ کیے جائیں تو بدن کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بدن میں سموئی ہوئی روح میں بھی کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جن کو اللہ نے چند مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت پیدا کیا ہے۔ ان کا فائدہ انسان کو مخصوص موقعوں پر ہی ہوتا ہے اور وہ خاص مواقع عقل و شریعت نے معین کر دیے ہیں۔ مثلاً جہل، لالچ، بخل، ظلم، جلد بازی یا عجلت اور جنگ و جدل کی صفات ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ رہی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72، بے شک انسان بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 19، بے شک انسان بڑا لالچی پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37، مگر انسان تو تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37، انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 54، مگر انسان تو تمام مخلوقات سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں انسان کو دیگر بری صفات کا حامل بھی قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً اسے بہت ناشکرا کہا گیا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں اسے بہت تنگ دل کہا گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 9 میں اسے رحمت خدا سے بہت نا امید ہونے والا کہا گیا ہے۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 20 میں اسے بہت جلد گھبرا جانے والا کہا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں سے انسان کو بہت جلد باز کہا گیا ہے۔
اسی طرح کافروں کو اندھا، گونگا، بہرا اور چوپایوں سے بدتر قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں، یعنی اس میں شک نہیں کہ جانداروں میں خدا کے نزدیک کفار سب سے زیادہ بدترین ہیں، یعنی یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں کہا گیا۔ اس جیسے دیگر روحانی امراض کو بھی قرآن مجید میں مذکور ہے۔ ان کا طریقہ علاج کتاب حاضہ میں آنے ہی والا ہے۔ فی الحال اس امر سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے کہ ان صفات کا استعمال عقل اور شریعت میں معین حد تک درست ہے۔ حد معینہ سے متجاوز صفت کو حد میں لانے سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ مثلاً انسانی فطرت میں بخل موجود ہے۔ بخل اس حد تک صحیح ہے کہ انسان ایک پیسہ بھی حرام کاموں میں صرف نہ کرے، رقم کے ضیاع کو روکے، اسراف نہ کرے، اپنی زندگی اور مال و متاع کو خوشنودی خدا سے ہٹ کر ضائع کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرے، لیکن خدا کی خوشنودی میں سخاوت کا مظاہرہ کرے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، یعنی تجھے کلہاڑی اس لیے دی گئی ہے کہ تو اس سے لکڑیاں کاٹے، نہ کہ لوگوں کے سر پر مارے۔ انسانی غذا کا کچھ حصہ تو جزو بدن بنتا ہے اور کچھ حصہ پیشاب اور فاضل مواد کی شکل میں جسم سے خارج ہوتا ہے۔ غذا کی کچھ مقدار سے ناخنوں اور بالوں کی نشوونما ہوتی ہے اور کچھ کا پسینے کی صورت میں اخراج ہوتا ہے۔ باقی مائندہ چکناہٹ کی صورت میں جلد پر پھیل جاتی ہے اور پھیلی ہوئی چکناہٹ جلدی عمل تنفس میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ بدن کی صحت و سلامتی کے لیے صفائی از حد ضروری ہے۔ ہفتے میں ایک بار ناخن ضرور کاٹیں، زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کریں اور صابن وغیرہ سے بدن کا چکناہٹ دور کریں، ورنہ جسمانی صحت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسمانی صحت کے لیے صفائی ناگزیر ہے، اسی طرح روحانی اور نفسیاتی عوارض سے بھی روح کو محفوظ رکھنا لازمی ہے۔ روح کے امراض غفلت اور بدنصیبی کا موجب ہوتے ہیں، یہ سعادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ پس انسان اس کوشش میں رہے کہ ایسی بیماریاں پیدا ہی نہ ہونے پائیں۔ اس مقصد کے لیے قرآنی استدلال کو استعمال میں لانا چاہیے۔ انسان کاروبار ہستی میں اس طرح مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یاد خدا اور اس فکر آخرت کو کھو دیتا ہے۔ جسمانی سلامتی اور مادی وسائل کے چکروں میں وہ ایسا پھنستا ہے کہ غفلت اور بدنصیبی کی گہری دلدل میں جا پھنستا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جن کی خدا یوں تعریف کرتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، ایسے لوگ جن کو ذکر خدا سے نہ تو تجارت ہی غافل کر سکتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت۔ غفلت کے لیے بھی قرآن مجید میں متعدد علاج تجویز کیے گئے ہیں۔ ان میں اہم ترین علاج نماز سے پنجگانہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ انسان کو اس کوشش میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بصارت سے، سماعت سے اور دیگر اعضاء و جوارح سے جو بھی افعال بجا لائے ان کا نقصان دہ اثر روح پر نہ پڑے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا فعل نقصان دہ ہے؟ اس لیے اسلامی شریعت نے بیان کر دیا کہ عقل سلیم اور شرع مقدس پر عمل کرو۔ ہر اس فعل سے اجتناب کرو جو روحانی عارضے کا موجب بنے۔ ہر وہ فعل انجام دو جو روح کی عوارض کے لیے مفید ثابت ہو یا پھر انسانی کمالات کے سلسلے میں روح کا ممدوح و مامون ہو۔ مادہ پرست سے روحانی علاج ممکن نہیں۔ جسمانی عوارض وہ ہیں جن کو انسان حواس خمسہ سے محسوس کر سکتا ہے، لہٰذا اس مادی دنیا میں ان جسمانی عوارض کے لیے ادویات فراہم کر دی ہیں۔ انسان کوشش سے ان کو حاصل کر سکتا ہے، تجربے سے دریافت بھی کر سکتا ہے، لیکن روحانی امراض کا مسئلہ مختلف ہے۔ خود روح کا احساس حواس خمسہ نہیں کر سکتے۔ روح غیر مادی اور ماورائے طبیعت ہے، بس اس کے امراض بھی مادی نہیں ہیں۔
ایسے امراض عام آدمی کی پہچان سے دور ہیں۔ اگر پہچان بھی گیا تو ادویات بعید از فہم ہوں گی۔ دوسرے معنوں میں روح پر انسان کا قابو نہیں چل سکتا، البتہ انسان اور روح کا جو خالق ہے وہ قادر و قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور آشکار چیز سے آگاہ ہے۔ روح کا رازداں بھی وہی ہے اور روحانی ادویات سے آگاہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا کیا کہ بعض افراد کا انتخاب کیا اور ان کو ایسے رازوں سے باخبر کر دیا، ان کو روحانی طبیب اور انسانوں کا پیشوا مقرر فرمایا، اور حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کاروان ہدایت کا سالار بنایا۔ یعنی ترجمہ بیان کر رہی ہوں، یعنی اس راہ میں انبیاء چرواہوں اور ساربانوں کی مانند ہیں۔ وہ ہر خاص و عام کے لیے راہ حق کی نشانی اور رہنما ہیں۔ ان تمام انبیاء کرام کے لیے ہمارے آقا سالار ہیں، وہی اول ہیں اور وہی آخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مابعوث فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی کی نوع کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں یہ درج ہے۔ یہاں تزکیے سے مراد قلوب کو روحانی امراض سے پاک کرنا ہے۔ اس کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ اس آیت سے بخوبی علم ہوتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد دلوں کو نور اور دانش سے منور کرنا ہوتا ہے۔ روح کی تمام آلائشوں سے تطہیر اور ان کو انسانیت کے اعلیٰ کمالات سے آراستہ کرنا بھی ان کا مقصد رہا ہے۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو کمال تک پہنچا دوں۔ قرآن زندگی عطا کرتا ہے۔ خداوند کریم نے عظیم الشان پیغمبر کے ہمراہ عظیم الشان کتاب بھیجی۔ اس کے طبی اور روحانی احکام روحوں کے لیے حیات کا پیغام ہے اور دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یعنی کیا جو شخص مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، تو اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں پھنسا ہوا ہو اور ان سے نکل بھی نہ سکتا ہو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے زندہ دل، تو نہیں جانتا کہ مردہ کون ہے، مردہ وہ ہے جو یاد خدا نہ رکھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں، ترجمہ، مرد ہو یا عورت، جو شخص بھی عمل صالح کرے گا وہ ایماندار بھی ہو تو ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی۔ جو دل کفر اور نفاق کے باعث مردہ ہو چکے تھے، قرآن مجید نے اپنے محکم دلائل سے انہیں نئی زندگی دی۔ پس قرآن مجید تمام باطنی عوارض کے لیے سراسر شفا ہے، یعنی جو امراض دل میں پوشیدہ ہیں قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں یہ ارشاد ہوا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اے رسول کہہ دو کہ ایمانداروں کے لیے یہ قرآن سراپائے ہدایت و شفا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، ہم تو قرآن کے ذریعے وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ پس قرآن مکمل شفا ہے، یہ تمام روحانی امراض کا معالج ہے، یہ سراپائے رحمت بھی ہے، یہ دلوں کو سلامتی اور صحت بخشتا ہے، یہ اخلاق حسنہ کا ناصح ہے،
یہ انسانیت سے بھرپور زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ جہالت کے باعث کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قلب کے گناہ بے اختیار سرزد ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ انسانی بس سے باہر ہے، بس ان سے پرہیز ہماری شرعی ذمہ داری قرار نہیں پاتی اور پھر ان کے لیے عذاب کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ محض اخلاقیات میں شامل ہیں اور شرعی طور پر ان کی حرمت معلوم نہیں۔ ایک ایسے ہی فرد کا خیال ہے کہ عصیان قلب ایک غیر اختیاری اور فضول خیال ہے اور بعض اوقات دل میں گھر کر لیتا ہے، لہٰذا اس کی روک تھام مشکل ہے اور یہ شرعی ذمہ داری کے ضمن میں بھی نہیں آتا۔ حالانکہ دل کے گناہ اور خیالات میں ایک لطیف سا فرق موجود ہے۔ خیالات کا ٹھکانہ دل ہے اور ان کی روک تھام خیالات کا ٹھکانہ دل ہے اور ان کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہو تو انہیں نکالا بھی جا سکتا ہے، جبکہ قلب کے گناہ باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ مثلاً آپ ایک شخص کو شرابی کی دکان پر دیکھتے ہیں اور یہی قیاس کرتے ہیں کہ یہ شراب خریدنا چاہتا ہے، تو یہ خیال بلا ارادہ آپ کے دل میں آ گیا ہے، لیکن اب آپ کی مرضی کہ اسے دل میں بٹھائیں یا نکال دیں، یا اس سے بدگمان ہو کے اسے شرابی، کبابی اور فاسق قرار دیتے رہیں، یا برا خیال دل میں گھر کر جائے، تب یہ قلب کا گناہ کہلائے گا، کیونکہ بدگمانی بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ آپ اس خیال کو شیطان کی چال قرار دے سکتے ہیں۔ اس شخص کے وہاں قیام کا مثبت پہلو بھی زیر غور لا سکتے ہیں، یعنی آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی لازمی امر کے لیے کسی سے ملنے کے لیے وہ ٹھہرا ہوا ہو۔ ایسے مثبت خیالات سے ہی آپ اپنی سوچ کو بدل کر عصیان قلب سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یا پھر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں اور فوراً آپ کے دل میں یہ وسوسہ اٹھتا ہے کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی۔ اگر اسے شیطان کی پیداوار سمجھ کر علم اور ایمان کے نور سے فوراً ذہن سے جھٹک دیتے ہیں تو اس کا آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ غیر اختیاری کبھی خیالات بخشے جا سکتے ہیں۔ جب یہ خیالات ہوں کہ یہ نعمت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور اسی میں مصلحت پوشیدہ ہے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ خدا کے امور پر اعتراض کفر ہے اور خدائے بزرگ و برتر اس سے بہتر نعمت عطا کر سکتا ہے۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں گھر کر گیا اور آپ یہ آرزو کریں گے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے اور اسی کا نام حسد ہے۔ اگر آپ کو کسی شخص کے قول و فعل سے تکلیف ہوئی ہے تو آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اسے نظر انداز کریں یا انتقام پر اتر آئیں۔ اگر انتقام پر اتر آئے تو اسے حد سے زیادہ تکلیف دینی شروع کر دی تو آپ کا دل ایک عارضے میں مبتلا ہو جائے گا جسے کینہ کہتے ہیں۔ گمان، حسد اور عداوت، ان تینوں کی مثال آپ کے روبرو ہے۔ یہ دل میں باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں اور یہ آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ انہیں دل میں جگہ دیں یا نکال دیں۔ سرسری خیال اگرچہ کفر پر ہی کیوں نہ مبنی ہو، چونکہ غیر اختیاری ہوتا ہے، اس لیے اس کا گناہ نہیں۔ وسوسے سے ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔ اصول کافی میں مروی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیطان نے ایک شخص کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سوال کیا کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اس شخص نے جواب میں کہا کہ قادر مطلق نے مجھے خلق کیا ہے۔ پھر شیطان نے کہا خدا کو کس نے خلق کیا؟ وہ بیچارہ اس خیال پر بہت نادم ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی میں ہلاک ہوا۔ پھر اس نے اس تفصیل بتائی تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ خالص ایمان کی نشانی ہے، یعنی اپنی ہلاکت کا خوف رکھنا اور وسواس وغیرہ کا ڈر ایمان کی محکم اور واضح دلیل ہے۔ اصول کافی میں چند اور روایات بھی ہیں جن کا متن یہی ہے کہ برے خیالات پر سزا نہیں ہوگی۔ ان سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بنا لے
ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ یوں کہے آمنا باللہ ورسولہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب معلوم ہوا کہ قلب کے گناہ باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں اور انسان ان میں مختار کل ہے، اور یہ غیر اختیاری بھی نہیں ہے۔ انہی گناہوں کی شرعی حرمت مختلف مقامات پر اسی کتاب میں فقہی دلائل کے ساتھ مذکور ہے۔ روحانی عوارض کا علاج معالجہ اور قلب سلیم کا حصول کوئی آسان بات نہیں، اس کے لیے کافی محنت اور لگن درکار ہوتی ہے۔ اپنے نفس کا جہاد لازم آتا ہے، بعض خوشیوں سے محروم ہونا پڑتا ہے، بعض اوقات ایسے موقع بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فوائد اور عالی مقامات سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان سے منہ موڑنا پڑتا ہے۔ انسانیت سے چھلکتی ایسی پاکیزہ زندگی کے لیے ایسا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ مقامات و درجات تک رسائی کے لیے مشکل کو آسان اور زحمت کو رحمت سمجھ کر اپنا لینا ہوتا ہے۔ ایک فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے: عظیم مقصد کے لیے رنج کو رحمت سمجھ کر، کیونکہ بھیڑوں کے گلے کا غبار بھیڑیے کی آنکھ کو سرما محسوس ہوتا ہے۔ صحت مند جسم اور دل کا مالک انسان دنیا میں انتہائی امن و سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، اسے پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور مادی دنیا کے آلام سے نجات ملتی ہے۔ جب قلب سلیم کا مالک شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ایسی زندگی کی ابتدا کرتا ہے جو سراپا سرور اور خوشی ہوتی ہے اور غیر مرئی نعمات سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہ ایسی نعمات ہوتی ہیں جو کہ سماعت اور بصارت سے بعید ہوتی ہیں، اسے حقیقی سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ چاہے گا اس کا فوری تعمیل ہو جائے گی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے: پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ دکھ کی بات ہے کہ انسان جسم کے تحفظ اور امراض سے نجات کے لیے ہزاروں جتن کرتا ہے، اپنی ساری دولت لٹاتا ہے، کڑوی کسیلی ادویات استعمال کرتا ہے، آپریشن بھی سہ لیتا ہے، لیکن قلب کی سلامتی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ روحانی امراض پر کوئی توجہ نہیں دیتا، حالانکہ روح کا مسئلہ ہزاروں گنا سنگین ہے۔ مگر زمین جنبد نہ جنبد گل محمد کسی مثال، خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باطنی عوارض کا علاج تجویز کیا ہے وہ اسے بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ روحانی عوارض سے جو تکالیف ہوتی ہیں ان سے سمجھوتا کر لیتا ہے اور عذاب آخرت کو بعید سمجھتا ہے۔ اسے اس پر یقین نہیں آتا، طبیب کہتا ہے کہ یہ بیماری مہلک ہے، وہ اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کے علاج معالجے میں لگا رہتا ہے، لیکن خدا اور رسول کے کہنے کے باوجود کہ روحانی عارضہ مہلک ہے، وہ اس فرمان کو ایک ڈاکٹر کے کہنے کے برابر بھی اہمیت دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ انسان ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن خدا کے کہنے پر حرام چیز کو نہیں چھوڑتا۔